السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک انگلش لٹریری پروگرام ہو رہا ہے آمبور میں، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کی جانب سے، اور آمبور میں آج پیر کے دن بعد نماز مغرب یہ پروگرام شروع ہوگا۔ صدارت کر رہے ہیں آمبور اہل سنت الجماعت کے صدر اور قاضی جناب حافظ شہاب الدین صاحب، اور مہمان خصوصی ہوں گے جناب مکہ رفیق احمد صاحب۔ اس خبر سے آمبور رہنے والے کئی لوگوں کو، جن میں آخر بھی شامل ہے، بے حد مسرت ہوئی ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جب انگریزی تعلیم حاصل کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے حرام کا جو فتویٰ دیا گیا تھا وہ غلط تھا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انگریزوں سے لڑنا تھا۔ آزادی کی لڑائی میں ہمارا بہت بڑا حصہ تھا۔ مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دیں۔ اس وقت انگریزی پڑھ کر ہمیں کیا حاصل؟ تو اس موقع پر ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فتویٰ دیا گیا تھا جو کسی طرح سے بھی غلط نہیں سمجھا جائے گا۔ مگر حالات بدلتے ہیں تو فتووں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں ہر دور کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر حالت کے لیے اصول موجود ہیں۔ فتوے اسی طرح دیے گئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، روز روشن کی طرح یہاں ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب حالات کچھ اور ہیں۔ اب ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، دین اسلام کو لوگوں کے سامنے اگر لانے کی ضرورت پڑی، ایک ایسے ملک میں جہاں اردو جاننے والے نہیں ہیں، تمل جاننے والے نہیں ہیں، تو کیا انگریزی کا سہارا نہیں لیا جا سکتا؟ ضرور لیا جا سکتا ہے، اور آج بھی کئی ممالک میں صرف انگریزی میں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی جمعے کے خطبے انگریزی میں ہوتے ہیں۔ بہترین مقررین یہاں ہیں جو اسلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ پوچھئے نہیں۔ جو لوگ امریکہ میں ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ امریکہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ آن لائن میں تقریریں سنتے ہیں انہیں بھی اس بات کا علم ہے۔ تو ہمارے بچوں کو انگریزی زبان میں بھی قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مادری زبان میں بھی قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ریاستی
زبانوں میں بھی قابلیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حال میں آمبور میں جمعیت علماء کی میٹنگ ہوئی تھی۔ مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے اور ان کا بیان لاجواب رہا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے جانے پہچانوں سے کہ ہر ریاست میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ریاستی زبان میں قابلیت حاصل کریں۔ صحیح بات، اس پر ہی عمل ہو۔ اب دیکھیے تمل ناڈو کو لے لیجیے جو کہ ہماری ریاست ہے۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تمل بولتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 75 سے زیادہ فیصد مسلمانوں کی مادری زبان تمل ہے اور وہ تمل میں اچھی قابلیت رکھتے ہیں۔ ہم نے تمل زبان کو بہت سے ادیب دیے ہیں، بہت سے شعراء دیے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے تمل بھاشا کو، تمل زبان کو بہت دین ہے، کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تمل ناڈو میں اردو بولنے والے مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 25% ہی ہوگی، اور ہمیں اردو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور تمل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں انگریزی جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس میں قابلیت تو ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ لہذا جب جامعہ اسلامیہ دارالعلوم آمبور کی طرف سے انگلش آریٹری پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے تو ہم پھولے نہ سماتے ہیں۔ یہی آج ہو رہا ہے مجھ سے اور ہمارے تمام جانے پہچانوں سے جو کہ ہمارے گروپ میں موجود ہے اور آمبور کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ غیر ممالک کی ایک دو دوستوں نے بھی کہا ہے یہ پروگرام جو مسجد فاروق میں ہو رہا ہے، آمبور کے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کی طرف سے، وہ قابل تعریف ہے، قابل داد ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خیر، میں اس ویڈیو کے ذریعے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کو سلام کہتا ہوں کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس میں صدارت ہمارے اہل سنت والجماعت کے پریزیڈنٹ اور قاضی صاحب شہاب الدین صاحب کی ہوگی، اور مہمان خصوصی جیسا کہ میں نے کہا مکہ رفیق احمد صاحب رہیں گے۔ یہ دونوں شخصیتیں بہت اہم ہیں۔ حافظ شہاب الدین صاحب جس وقت وہ اسلامیہ کالج میں BA کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت وہ حفظ بھی کر رہے تھے مرحوم حافظ عبدالرؤف صاحب
کی نگرانی. وہ بہت ذہین طالب علم تھے اور آج بھی ہیں. اس وقت بھی ان کی بہت تعریف ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے یاد ہے بی اے کرتے ہوئے یا کوئی اور ڈگری کورس کرتے ہوئے حافظ بننے والے آمبور میں وہ پہلے شخص ہوں گے. بہت ذہین. میں کئی لوگوں سے ان کے بارے میں اس وقت ہی کئی سال پہلے ہی تعریف سنتا تھا. ہمارے استاد مرحوم محمد عثمان صاحب جو کہ چوک مسجد کے خطیب و امام تھے وہ بھی بہت تعریف کرتے تھے. اس کے علاوہ اس وقت کے حافظ صاحب نوالی غیاث الدین صاحب بھی تعریف کرتے تھے. یہ تمام باتیں میرے دل و دماغ میں آج بھی تر و تازہ ہیں کیونکہ اچھی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ایسے شخص کا اس پروگرام کے لیے پرسائڈ کرنا بہت ہی مناسب ہے. اس کے علاوہ رفیق احمد صاحب پدم شری ایوارڈی ہیں. وہ آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. مدراس کے انجمن حمایت اسلام کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. علاوہ ازیں میاسی میں بھی اچھے پوزیشن میں ہیں جو کہ نیو کالج کو چلانے والی آرگنائزیشن ہے میاسی. اس طرح ان کے سروسز قوم کے لیے بہت ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بہت اچھی طرح کی ہے. وہ بدیش سے بھی تعلیم دلوائی ہے اور کاروبار بحسن خوبی سنبھال رہے ہیں. یہ سب اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ ان کے بچوں میں ہم ایک دو کو سن بھی رہے ہیں. تقریر کرنے کا مادہ بہت ہے. آریٹری ان میں پائی جاتی ہے. بڑے اچھے انداز میں تقریر کرتے ہیں. میں یہ تمام باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے وہ آریٹری کے سلسلے میں ہے. کس طرح اچھے مخرر بنے، اچھے وائز بنے، اس کے لیے ہی تو یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے. آج بعد نماز مغرب مسجد فاروق میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کی جانب سے اور ہمارے دو معزز بھائی شہاب الدین صاحب اور رفیق احمد صاحب اس میں حصہ لے رہے ہیں. بے حد خوشی ہو رہی ہے.
کیونکہ ایسے اچھے کام، ضروری کام ہمارے طالب علموں کو طاقتور بنانے کا کام، دینی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں اسے ان لوگوں کے سامنے بھی لانے کے لیے جو کہ اردو زبان سے واقف نہیں ہیں، انگریزی زبان میں بھی قابلیت پیدا کر اسلامی باتوں کو منظر عام پر لانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ قابل داد ہے، قابل تعریف ہے۔ تو اس لیے ہم جامعہ اسلامیہ کی تعریف کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ یہ تو جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی ایک شاعر کو اہمیت دی جاتی تھی، اور ان کے لیے ایک ممبر ہی قائم کیا گیا تھا، اس میں وہ اچھے اشعار کہتے تھے۔ تو اب وہ زمانہ نہیں رہا، شاعری کی طرف کم ہی لوگ جاتے ہیں، مگر آریٹری کی طرف سب کے سب ہیں۔ اس موقع پر آریٹری کو اہمیت دینا اور طالب علم میں یہ خصوصیت پیدا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے، وہ بالکل سراہنیہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کثیر تعداد میں طالب علم اس پروگرام میں شرکت کریں گے، والدین بھی شرکت کریں گے، تاکہ ان کے دل میں بھی اس طرح کے پروگرام کے لیے ایک اچھا خیال پیدا ہو۔ شہاب الدین صاحب اور رفیق احمد صاحب دونوں سے سیکھنے کی باتیں طالب علموں کے لیے بہت ہے، ان سے وہ انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کیسے حاصل کریں، زبان کیسے سیکھیں۔ لہذا ہم خوش ہیں آمور کے لوگ، اور دعا گو ہیں کہ اللہ آج بعد نماز مغرب پیر کے دن مسجد فاروق میں جو انگلش آریٹری پروگرام ہونا والا ہے وہ ہر طرح سے کامیاب ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔